مارکہ حق و باطل کربلا کی اہمیت یہ ہے کہ اس واقعہ میں بچوں، خواتین و بزرگوں، حتیٰ کہ اس وقت تک زندہ رہنے والے بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگ صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نے شرکت کر کے حق و حسینیت کے لیے قربانیاں دی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جنہیں کربلا کے بعد یزیدی افواج نے دیگر خواتین و بچوں کے ہمراہ قید کر کے شام و کوفہ کے زندانوں اور بازاروں میں اسیر کیا، لیکن بی بی زینب نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور دین کے دفاع کے لیے خطبے دے کر یزید کو بے نقاب کر دیا۔ میدان کربلا اور کربلا سے شام و کوفہ کے زندانوں تک لے جاتے ہوئے یزیدی فوج کے شیرخوار علی اصغر سمیت شرکت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زینب کے دو بیٹے اون و محمد کے علاوہ حضرت جعفر طیار کے نواسے اور سفیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل کے دو کمسن فرزندان کے علاوہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ابن علی کے 13 سالہ کمسن فرزند قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی شامل ہے۔ اسی طرح امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ بنت حسین کی یزیدی فوج کے مظالم برداشت کرتے ہوئے زندان شام و مشق میں شہادت بچوں کی قربانی کا درخشاں باب ہے۔ میدان کربلا میں بچوں کا ذکر کردار واضح تر کرنے کے لیے 13 سالہ کمسر فرزند قاسم ابن حسن کا یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ جب امام حسین نے 13 سال کمسن فرزند قاسم ابن حسن سے پوچھا کہ میرے بھتیجے کمسن فرزند قاسم ابن حسن، تم حق کی راہ میں موت کو کیسے پاتے ہو؟ 13 سالہ قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ اسی طرح امام حسین کے 18 سالہ کڑیل جوان نے اسی طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب ہم حق پر ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا اثر تھا، اور امام حسین فرماتے تھے کہ میں ظالموں کے ساتھ رہنے اور ان کی بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ ماننے کی بجائے شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ذلت ہم اہلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہے۔ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ یہ سبق ہمیں ملا ہے حسین ابن علی سے۔ بچوں جوانوں کی طرح کربلا میں خواتین کا کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید نے اتنا منفی پراپوگنڈا کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ امام حسین باغی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیر دل بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شریکت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، نے بحیثیت سالار قافلہ اسیران کربلا دیگر مقتدرات، عصمت و زہارت، خواتین و بچوں سمیت کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں زندانوں میں علی کے لہجے میں خطبے سنا کر اور بازاروں میں ظالموں کے خلاف احتجاج کی بنیاد ڈال کر یزید کے منفی پروپیگنڈے کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سلسلے میں دربار ابن یزید دمشق میں شریکت الحسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں نے یزیدیت کو تا قیامت رسوا و بے نقاب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم الامت علامہ اقبال، جو بہترین کربلا شناس تھے، تحریک کربلا کو 2 ابواب میں تقسیم کر کے یزیدیت کی نابودی اور حسینیت کی فتح امام حسین اور شریکت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب سے منسوب کر کے فرماتے ہیں
کہ حدیث شوق دو باب است کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد دیگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا ترجمہ و تفسیر اگر کرنا چاہے تو معروف دانشور علی شریعتی کی زبان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے: جو شہید ہو چکے انہوں نے حسینی کام انجام دیا، جو زندہ ہیں انہیں زینبی کام انجام دینا چاہیے، جو نہ حسینی کام انجام دے اور نہ ہی زینبی کام وہ یزیدی ہیں۔ یہاں شام و کوفہ کے بازاروں میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے اقتباسات دیے جا رہے ہیں، جن سے میدان کربلا میں خانوادہ رسول کی خواتین کا کردار واضح تر ہو جائے گا۔ شریکت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام و دمشق کے یزیدی درباروں اور بازاروں میں یادگار خطبے دیے، شام کے زندان کو اپنے مظلوم بھائی کے عزا خانے میں تبدیل کر دیا اور اس ستمکاروں کے محل لرزنے لگے۔ ابن زیاد اس باطل میں تھا، ایک خاتون اس قدر مصائب اور رنج عالم دیکھ کر ایک جابر ستمگر کے سامنے جواب دینے کی سکت و جرت نہیں رکھتی، کہنے لگے: اس خدا کا شکر گزار ہوں جس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا، تمہارے مردوں کو مار ڈالا اور تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے کمال عظمت کے ساتھ اس شرکت طاغوت کی طرف حقارت بری نظروں سے دیکھا اور فرمایا: تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر کے عزت بخشی، آلودگی و ناپاکی سے دور رکھا اور تجھ جیسے ویران اگر شخص کو رسوا کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظالموں کے سامنے آواز بلند کر کے صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں، بڑے دربار میں خدا کی حمد و ستائش کرتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول پر درود بھیجتی ہیں اور قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد اپنے خطبہ کا اس طرح آغاز کرتی ہیں: یزید، تو یہ سمجھتا تھا کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے، تیرے گماشتوں نے ہمیں شہروں شہروں اسیری کی صورت میں پھرایا، تیرے زخم میں ہم رسوا اور تو باعزت ہو گیا، تیرا خیال ہے کہ اس کام سے تیری قدر میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے ان باتوں پر تکبر کر رہا ہے۔ جب تو اپنی توانائی و طاقت فوج کو تیار دیکھتا ہے اور اپنی بادشاہت کے امور کو متتم دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ مہلت جو تجھے دی گئی ہے کہ اس میں تو اپنی فطرت کو آشکار کر سکے، کیا تو نے قول خدا کو فراموش کر دیا ہے؟ کافر یہ خیال نہ کریں کہ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، پھر ان پر رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ کیا یہ عدل ہے تیری بیٹیاں اور کنیزیں باعزت پردہ میں بیٹھیں اور رسول کی بیٹیوں کو تو اسیر کر کے سربراہ نہ کرے، انہیں سانس تک نہ لینے دیا جائے، تیری فوج انہیں اونٹوں پر سوار کر کے شہر با شہر پھرائے، نہ انہیں کوئی پناہ دیتا ہے، نہ کسی کو ان کی حالت کا خیال ہے، نہ کوئی ادھر سے انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ہماری طرف سے کینہ بھرا ہوا ہے، اس سے اس کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ کاش جنگ بدر میں قتل ہونے والے میرے بزرگ موجود ہوتے، اور یہ کہہ تو فرزند رسول سیدہ شہد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر چھڑی لگا کر بے حرمتی کرتا ہے۔ کبھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ تو ایک گناہ اور برے کام کا مرتکب ہوا ہے؟ خوش نہ ہو، تو بہت جلد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش تو اندھا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ تو یہ کہتا کہ اگر میرے بزرگ اس مجلس میں ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے،
اے اللہ تو ہی ہمارا انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہم پر ستم کیا ہے ان کے دلوں کو ہمارے کینہ سے خالی کر دے۔ خدا کی قسم تو اپنے سے باہر آ گیا ہے اور اپنے گوشت کو بڑھا لیا ہے۔ جس روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ان کے اہل بیت اور ان کی فرزند رحمت خدا کے سایہ میں آرام کرتے ہوں گے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ دن وہ روز ہے جس میں خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ مظلوموں ستم دیدہ لوگوں جو کہ اپنے خون کی چادر اوڑھے ایک گوشے میں محب خواب میں ہیں انہیں جمع کرے گا۔ خدا خود فرماتا ہے، راہ خدا میں مر جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں سے بہرہ مند ہے۔ جس روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داد خواہ ہوں گے اور فیصلہ کرنے والا خدا ہوگا اور عدالت الہی میں تیرے ہاتھ پاؤں گواہ ہوں گے، اس روز معلوم ہوگا کہ تم میں سے کون زیادہ نیک بخت ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو شہید اور ہمیں اسیر کر کے فائدہ حاصل کر لیا تو عنقریب تھے معلوم ہو جائے گا کہ جسے تو فائدہ سمجھتا ہے وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس روز تمہارے کیے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا اور تیرے پیروکار خدا کے میدان عدل کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تجھے اس روز معلوم ہوگا کہ بہترین توشہ جو تمہارے اجداد نے تیرے لیے جمع کیا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ خدا کی قسم میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے علاوہ کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ جو چاہو تم کرو، جس نرنگی سے کام لینا چاہو لو، اپنی ہر دشمنی کا اظہار کر کے دیکھ لو۔ خدا کی قسم جو ننگ کا دبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ ہرگز نہ چھوٹے گا۔ ہر تعریف خدا کے لیے ہے جس نے جوانان بہشت کے سرداروں حسن و حسین کو کامیابی عطا کی، جنت کو ان کے لیے واجب قرار دیا۔ میدان کربلا میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کا نمایاں کردار ہمیں آج کی کربلا یا دور حاضر میں اپنا کردار ادا کرنے کا سبق دیتا ہے۔